آرام سے بات ہو جائے گی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك. بھائی بہت توجہ کے ساتھ بات سنیں. عورتیں بیٹھ گئی سب؟ جی. سب عورتیں بھی بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ہمتاً متوجہ ہو کر. کسی کی طرف نہ دیکھے ورنہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. اس آیت شریفہ میں بہت اہم مضمون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ افہام و تفہیم کا مادہ عطا فرمائے. اللہ پاک صحیح بات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر کی ہے پہلے وہ سنانا چاہتا ہوں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا. یہاں ایک تو فطرت کا مطلب سمجھنا ہے اور پھر اس فطرت کا اتباع کا کیا مطلب ہے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور قابلیت ہے جو اللہ پاک نے انسان کے اندر پیدا فرمائی حق کو قبول کرنے کی. اگر انسان حق کو قبول کرنا چاہے، سمجھنا چاہے تو یہ حق کو سمجھ سکتا ہے. اللہ نے اندر میں ایسی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے.
جس طرح یہ زمین ہے، زمین کے اندر صلاحیت ہے، قابلیت ہے گنے کی، غلے کی، سبزی کی، کتنی پیداوار زمینوں سے ہو رہی ہے، یہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ جو آدمی زمین میں محنت کرتے ہیں اس کی جانکاری حاصل کریں، کون سی زمین میں کیا صلاحیت ہے، کیا قابلیت ہے، اور اسی کے مطابق صحیح انداز میں زمین پر محنت کریں، تو جتنی آدمی محنت کرے گا اسی کے مطابق زمین سے غلے اور گنے اور سبزیاں اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور آگے چلیے، یہ تو اوپر کی بات ہے، اور آگے چلیے اس کے اندر سونے کی کان ہے، چاندی کی کان ہے، پیتل کی کان ہے، پتہ نہیں اللہ پاک نے زمین میں کیا کیا رکھا ہے۔ جو محنت کرتے ہیں تو وہ اس زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو زمین کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، جو کاشت کے قابل زمین ہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اس میں کاشت نہیں کرتا ہے، تو پھر اس میں کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں، جھاڑ اور جھڑند پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس میں سانپ اور بچھو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، پھر وہ مفید ہونے کے بجائے مضر بن جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ اس انسان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے حافظ بننے کی، عالم بننے کی، مفتی بننے کی، امام بننے کی، مؤذن بننے کی، قاضی بننے کی۔ اسی طرح اس میں صلاحیت رکھی ہے انجینئر بننے کی، ڈاکٹر بننے کی، وکیل بننے کی۔ اسی طرح اس میں صلاحیت رکھی ہے ایم ایل اے، ایم پی، وزیر اعظم، پردھان منتری، بادشاہ، سب کچھ بننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صلاحیت ہے ولی بننے کی، ابدال بننے کی، کتب بننے کی، غوث بننے کی، یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہے اللہ پاک۔ کل مولود یولد الفطرت، ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اسلام کو سمجھنا چاہے، حق کو قبول کرنا چاہے، اس کی طبیعت کو اس کے موافق بنایا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ پھر یہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اگر یہودیوں کے ہاں پیدا ہو گیا تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسیوں کے ہاں پیدا ہو گیا تو اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں، نصرانیوں کے ہاں پیدا ہو گیا تو اس کو نصرانی بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے اصل جو اس کی صلاحیت اور قابلیت ہے وہ فطرت اسلام پر ہے۔ بس بچے کو جیسا ماحول ملتا چلا جاتا ہے وہ بچہ اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ بت پرستوں کے ہاں بت پرست بن رہا ہے، تازیہ پرستوں کے ہاں تازیہ پرست بن رہا ہے، نفس پرستوں کے ہاں نفس پرست بن رہا ہے، حق پرستوں کے ہاں حق پرست بن رہا ہے، قبر پرستوں کے ہاں قبر پرست بن رہا ہے۔ اس لیے
مختلف انداز میں تنبیہ فرمائی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق گرفت ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ تاکہ انسان خبردار ہو جائے اور یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح لائن پہ ڈالیں، صحیح راستے پر ڈالیں۔ جیسا ماحول بچوں کو دو گے ویسے ہی وہ رنگ پکڑتے چلے جائیں گے۔ صبغۃ اللہ و مناسم اللہ، صبغۃ و نحل و عابد۔ اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ماں باپ وہ نہیں بچے جانتے ہیں کتا کٹنگ کسے کہیں، کتا کٹنگ کسے کہیں وہ بچے نہیں جانتے، ماں باپ ان کے بال سروں پہ ناجائز حرام بال بنوا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ نہیں جانتے ہیں ان کو یہود و نصارہ کپڑے پہنا رہے، اب وہ پکے ہو جائیں گے، پھر وہ غیروں کا رنگ پک جائے گا، اس کے ذمہ دار ماں باپ بنتے ہیں۔ اب ماں باپ جو ہے کوئی دھیان نہیں دے رہے، بچہ دایاں سے کھا رہا، بایاں سے پی رہا، کہیں سے کر رہا، کوئی دھیان نہیں دے رہا، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ان کو سنت پر ڈالنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر صلاحیت ہے حافظ بننے کی، آپ اپنا نظام صحیح بنائیے، بچے حافظ بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر صلاحیت ہے عالم بننے کی، آپ محنت کیجئے، بچے عالم بن جائیں، مفتی بننے کی، محدث بننے کی، شیخ الادب، شیخ الحدیث بننے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ بچے کی ذہن سازی کیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما، اب اندازہ لگائے، انا بعثت معلما، مجھ کو معلم بنا کے بھیجا گیا، گویا بعثت کا ایک مقصد تعلیم، تعلیم۔ اب مسلمان تعلیم میں پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کالج میں ہی جا کے پڑھے گا، یہ مدرسے میں ہی جا کے پڑھے گا، بس یہ سمجھتے ہیں، اور بے فکر ہے ماں باپ۔ حالانکہ جڑ بنیاد ماں باپ ہی ہیں تعلیم کی، اس کو صحیح رخ پہ ڈالنا، اس کو صحیح سمجھ اس کے اندر کرنا، یہ ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کے سلسلے میں۔ ماں باپ کی بہت تکڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی ذہن سازی کریں، ان کو صحیح رخ پہ ڈالیں، ان کے صحیح جذبے بنائیں، صحیح جذبے بنائیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ، وہ گھر میں تعلیم ہوتی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تذکیر آتا تھا، تو بچوں کو سمجھانے کے بعد کبھی کبھی ماں باپ اور ٹیچر پوچھتے ہیں ہاں بیٹا کیا بنے گا، تو اس بچے نے کہا کہ میں صحابہ بنوں گا۔ وہ جیسی تعلیم میں بیٹھتا ہے وہ پکڑتا ہے، وہ کیچ کرتا ہے، بلکہ وہ بچہ جو بولنا نہیں جانتا ہے سمجھتا وہ بھی ہے، اب اس دن چھوٹی عمر کا ہے، بولنا نہیں جانتا ہے وہ، لیکن سمجھ رہا وہ بھی۔
اس لیے چھوٹے بچے جو بولنا نہیں جانتے، ماں باپ کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہ سمجھے یہ تو بچے ہیں، یہ بولتے ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کے سامنے غلط حرکت آپس میں ماں باپ نہ کریں، اگرچہ وہ بولتے نہیں مگر سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھے۔ ماں باپ بڑی احتیاط کے ساتھ رہیں بچوں کے سامنے، بڑی احتیاط کے ساتھ، وہ ہر چیز کو کیچ کرتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے وہ بھی کیچ کرتے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے سمجھتے ہیں، اگر سے زبان سے نہیں بولتے ابھی، وہ کانوں سے سنتے ہیں، دل میں کیچ کرتے ہیں وہ، اگرچہ وہ ابھی زبان سے نہیں بولتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، سنبھل کے رہیں، چونکہ ابھی اگلے جملے میں ایک مستقل ایک بات آ رہی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ جو اللہ پاک نے اندر میں صلاحیت رکھی ہے، تھانی رحمۃ اللہ نے اس کا مطلب فرمایا، یہ جو صلاحیت ہے حافظ بننے کی، عالم بننے کی، مفتی بننے کی، انجینئر بننے کی، وکیل بننے کی، یہ صلاحیت ہر ایک کے اندر رکھی ہے، کوئی تغیر تبدل نہیں ہے، ہر فرد کی طبیعت اس حق کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہے، ہر فرد۔ دیکھ رہے تم، غریب سے غریب بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے، امیر سے امیر بھی حافظ بن جاتا ہے، ہر برادری کا بچہ حافظ بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ غیروں کے یہاں، جس طرح غیروں کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں تو مخصوص برادری کا ہی آدمی جو ہے وہ پنڈت بن سکتا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو غریب سے غریب، چھوٹی سے چھوٹی برادری کا بچہ بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ کوئی تفریق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں، ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ طبیعت فطرت رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، ہر انسان کی طبیعت حق کو قبول کرنے کے لیے مستعد ہے۔ تفسیر عثمانی میں فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اس صلاحیت کو اپنے اختیار سے خراب مت کرو۔ توجہ کے ساتھ سنیں بات، بھائی کھیتی میں بیج ڈال دیا ہے، اب بے توجہی سے، بے تمیزی سے اس کو خراب مت کرو۔ الست بربکم قالوا بلا، وادی نعمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنی اولاد آنے والی ہے واسطہ بالواسطہ، وہ ساری آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو چیونٹی کی شکل میں، چیونٹی جیسا وجود دے کر، شکل میں نہیں، چیونٹی جیسا وجود دے کر وہ سب کو نکال دیا۔ ساری مخلوق وجود کے اندر ہے۔ نذیر بھائی سو نا، بہت اہم بات ہے، ٹیک لگا بس سو گئے، پھر تو ٹیک لگانا نیند کی نیت باندھنا ہے، چست رہو بھائی، ایسے نہیں بھائی دوست۔ اور اللہ جل جلالہ منوالوں نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ سنگ بنیاد، توحید کا سنگ بنیاد، بیج ڈالا جا رہا ہے، یہ سنگ بنیاد ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ، سب چپ۔ سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر سارے انبیاء علیہ السلام نے آواز بلند کی، بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔
پھر سارے انبیاء علیہ السلام کی ساری امتوں نے کہا، چاہے وہ دنیا میں آ کے مسلم بنا ہے کہ غیر مسلم، سب نے کہا ہے وہاں پر، کیا کہا؟ الہی بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تاکیدی انداز ہے، تاکیدی، بلا عربی کا لفظ ہے، یہ تاکیدی انداز ہے، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ جی کیوں نہیں، آپ ہمارے ابا ہیں۔ یہ ایک بڑا تاکیدی انداز ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے یاد ہے وہ عہد الستو، ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آواز میرے کان میں آج تک گونج رہی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، کل پرسوں کی تو بات ہی ہے، اگرچہ ہم کو یاد نہیں رہا ہے جس طرح وہ چھوٹے قاعدے میں الف با تا پڑھا تھا، اب ہمیں یاد نہیں سب سے پہلے ہم نے کس کے پاس پڑھا تھا، لیکن پڑھا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے براہ راست ہم سب کو پڑھا دیا ہے توحید کا سبق، الست بربکم، ربوبیت کا سبق، سنگ بنیاد ہے یہ توحید کا، ربوبیت کا۔ آدمی یہیں سے بہکتا ہے، جی کتنے لوگ ہیں وہ فیکٹری کے مالک کو رب بتاتے ہیں، لکشمی کو رب بتاتے ہیں، جس کو بس ظاہر میں جہاں سے روزی ملتی ہے بس اسی کو پوجتا ہے۔ دیکھا نا، صبح ہی غیر مسلم سجدہ کرتا ہے دکان کو، اسے سب سے پہلے کیا بتایا، کیا سمجھایا ہے؟ رب اللہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی سورت، سب سے پہلی آیت اس میں ربوبیت کا، الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھو، باپ رب نہیں، ماں رب نہیں، جیسا کل سمجھایا تھا، ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، میں رب نہیں ہوں، رب اللہ ہے، روٹی اللہ دیتے ہیں، رزق اللہ دیتے ہیں۔ بھئی دیکھو، قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی آیت میں بتلا دیا ہے، ابھی سے کون بتائے گا بچوں کو؟ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالنا، وہ کسی اور کو رب نہ بتائے۔ پھر ٹیڑھے ہو گئے یہ نذیر بھائی، ادھر کا مثلا رخ کر لو، وہ ٹیک لگاتے ہیں۔ کیا کہا؟ بھئی کون بتائے گا بچوں کو؟ بیوی کو کون بتائے گا؟ بچوں کو کون بتائے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، صحیح رخ پہ ڈالنا، نہیں تو پھر کسی اور کے ہاتھ تو چڑھ جائیں گے۔ حرم شریف میں عشاء کی نماز میں امام صاحب نے رکوع پڑھا، سورہ احزاب کا آخری رکوع ہو، ہمیں اپنے اکابر یاد آ گئے، بڑا رونا آیا۔ یقولون ربنا انا سادتنا کبرانا فاضلونا السبیلا، یہ جتنے گمراہ لوگ ہیں نا، گمراہ لوگ، یہ آخرت میں کہیں گے، یقولون ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، یا اللہ ہم گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے گمراہ کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں غلط راستے پہ ڈالا ہے، ہماری اماں نے ہمیں غلط راستہ دکھایا ہے، ہمارے ابا نے ہمیں غلط راستہ دکھایا ہے، پھر ہمارے جتنے پنڈت ہیں، جتنے یہ گمراہ کرنے والے ہیں، یہ ہر فرقے میں گمراہ کرنے والے، ہر فرقے میں جو گمراہ کرنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دیجئے۔ ہو تو ہم کو اپنے ابا اماں یاد آ گئے جنہوں نے ہمیں صحیح رخ پہ ڈالا ہے، پھر ہمیں اپنے اکابر یاد آ گئے، پھر ہمیں اپنے اساتذہ یاد آ گئے، پھر ہمیں اپنے مشائخ یاد آ گئے۔ ہماری اماں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے،
ہمارے ابا نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے، پھر ہمیں اللہ نے ایسے اساتذہ دیے، انہوں نے ہمیں صحیح رخ پہ ڈالا ہے، انہوں نے ہمیں دین پڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں صراط مستقیم پہ ڈالا ہے، پھر ہمیں آگے مشائخ کیسے ملے؟ سبحان اللہ، تمہیں تعجب ہوگا، حیرت ہوگی تمہیں۔ جب میں پڑھتا تھا تو دارالعلوم میں جھگڑا ہو گیا۔ دیکھو ہمارے مشائخ کا احسان، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تھانوی رحمۃ اللہ عنہ فرمایا مشائخ ہی بگاڑتے ہیں جو امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرتے ہیں، جو ٹوکا ٹاکی نہیں کرتے ہیں، جی ہاں، جو خیانت کرتے ہیں۔ ٹوکا ٹاکی کرنے کا نام ہی اصلاح ہے، اور یہ ٹوکا ٹاکی نہ کرنا یہ اسی کا نام ہے خیانت۔ تمہارے سامنے تم دیکھ رہے ہو کہ بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ تم دیکھ رہے ہو بچہ گالی دے رہا، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ تم دیکھ رہے ہو ہمارا شاگرد بائیں ہاتھ سے دے رہا ہے کاپی، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ جی یہ ٹوکا ٹاکی نہ کرنا، یہ خیانت کرنا ہے۔ جی تو جب جھگڑا ہو گیا دارالعلوم کے اندر، ہمارے پیر صاحب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، دارالعلوم کے اندر تھے۔ جب جھگڑا ہوا چپکے سے وہاں سے نکل آگے، کسی فریق میں شریک نہیں ہوئے، کسی فریق میں شریک نہیں ہوئے، چپکے سے نکل کر آ گئے۔ اب مرید تو پیر کو دیکھتا ہے، اس کا عمل بھی دیکھتا ہے، اس کا قول بھی دیکھتا ہے، تو نہ وہ کسی کے فریق بنے نہ ہمیں بننے دیا۔ توجہ کے ساتھ سنیں بات کو۔ دارالعلوم میں دو جماعتیں بن گئی، ہمیں کسی فریق کا نہ خود بنے اور نہ کسی ہمیں بننے دیا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، کروڑوں رحمت نازل فرمایا بھائی لنگوٹ باندھ کے اکھاڑے میں اتر جانا ہمارے بس کی بات نہیں، کسی فریق میں شامل نہیں، چپکے سے نکل کے اپنے چلے گئے۔ آج جو نائب محتمم ہیں آج زندہ ہیں، زندہ، وہ جھگڑے سے پہلے وہیں تھے۔ جب جھگڑا شروع ہوا ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، وہیں اپنا اللہ اللہ کرتے رہے، جھگڑا ختم ہو گیا، پھر آگے دارالعلوم میں بیٹھ گئے، اب بھی دارالعلوم میں ہی۔ جب جھگڑا ختم ہو گیا پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھینچ لائے دارالعلوم والے، پھر اپنا وہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ کے چھتہ مسجد میں کام کرنے لگے۔ اب وہاں دونوں فریق آ رہے ہیں، دونوں فریق آتے ہیں، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مدنی اور تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصے اس طرح سناتے تھے کہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ اب ان لڑنے والوں کو معتدل بنا رہے۔ دیکھو بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے حامی تھے، اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے حامی تھے، لیکن آپس میں کس طرح ان میں آپس میں پیار تھا اور احترام تھا، اس کے وہ قصے سناتے تھے، تو اللہ پاک نے وہ خلش دور کر دی، اور اب سب ایک ہو گئے۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے۔ پھر کچھ جب میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، پھر مسائل علوم میں جھگڑا ہو گیا، اور میری تعلیم مسائل علوم کی ہے۔ میں نے علوم ظاہری حاصل کیے ہیں مسائل علوم سے، اور علوم باطنی حاصل کیے ہیں دارالعلوم سے۔ تو وہاں میرے ظاہری اساتذہ، ظاہری علوم کے اساتذہ، جب وہاں جھگڑا ہو گیا تو میں گیا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، استاد ہوتا ایسا ہو، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ مستقل ایک فریق کے حامی تھے، لیکن میرے ساتھ کیا ہمدردی کی ہے، اللہ اکبر، نظیر نہیں ملنے کی کہیں۔ مجھ سے فرمایا حسین دونوں طرف تیرے استاد ہیں، کس کی موافقت کرے گا کس کی مخالفت کرے گا، اپنے گھر چلا جائے۔ کسی فریق کا کسی کے فریق میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی، نہ کسی کی موافقت کرنے دی، نہ کسی کی مخالفت کرنے دی، اور ہمیں اس جھگڑے سے بچا دیا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر، ہمیں صحیح راستہ دکھایا۔ اس کا نتیجہ یہ آج وقف ہوا ہے، دونوں فریق محبت کرتے ہیں،
دونوں بلاتے ہیں، دونوں کے ہاں آنا جانا، کسی سے نہ جھگڑا نہ کسی کی موافقت کی بات، نہ کسی کی مخالفت کی بات۔ تو ماں باپ سے لے کر اور مشائخ تک ہم کو صحیح راستہ دکھایا ہے سب نے، کتنا بڑا ان کا احسان ہے۔ تو وہ ساری باتیں یاد آ گئی جب امام صاحب نے یہ رکوع پڑھا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہی ہمارے اکابر نے ہم کو گمراہ کیا ہے، انہی بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اللہ انہیں دوہرا عذاب دیجیے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم کہیں ایسے گمراہ کرنے والوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے تو ہمیں بھی یہ گمراہ کر دیتے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے کیسے اچھے ہمیں اساتذہ اور مشائخ اور والدین دیے۔ اس لیے بھائی صحیح رخ اختیار کرو اور اپنے بچوں کو صحیح رخ پہ ڈالو، تو یہ بچے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جی صدقہ جاریہ کہا نا، مال تمہارا لگ گیا ہے صحیح جگہ پر، وہ صدقہ جاریہ ہے، اور اولاد جو تم نے مسلمان بنا دی، نمازی بنا دی، حافظ قرآن بنا دیا ہے، نیک راستے ڈال دیا ہے، جو تمہارے بعد نماز پڑھتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے جن کو تم صحیح راستے میں ڈال کر گئے ہو۔ اسی طرح تم نے کسی کو صحیح راستے پر ڈالا ہے، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو صحیح راستے پر ڈالا ہے، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے، جن کو تم صحیح راستے پر ڈال کر گئے ہو۔ لا تبدیل خلق اللہ، اللہ جل جلالہ منوالہ نے تمہیں اچھے راستے پر ڈال جی، وہ فطرت اور قابلیت اور صلاحیت دے کے بھیجا ہے، اب اپنے اختیار سے اس کو برباد مت کرو، بے تمیزی سے، بے توجہی سے، جی یہ اس کو خراب مت کرو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کری کرائی پہ پانی پھر جاتا ہے 3 چیزوں سے، کری کرائی پر پانی پھر جاتا ہے 3 چیزوں سے۔ نمبر 1، نامناسب صحبت۔ ارے بھائی تم کو سنوارا ہے، سدھارا ہے تمہارے ماں باپ نے، تمہارے ساتھ مشائخ نے، اب تم غلط جا کے بیٹھنے لگے ہو بھائی، اب وہ معمولات ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اب ناغہ ہونی شروع ہو جائیں گی، ذکر اذکار چھوٹیں گے، پھر نمازیں چھوٹیں گی، پھر ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ دوسری چیز، نامناسب کھانا، جس کا کھانا مناسب نہیں تم وہاں جا کے کھا رہے ہو، ساری نورانیت ختم ہو جائے گی، یہ ذکر اذکار سب چھوٹنے لگیں گے، پھر ناغہ ہونے لگے گی، پھر نمازیں چھوٹیں گی، پھر ایمان خطرے میں آئے گا۔ اور تیسری چیز ہے گناہ سے بچو، ورنہ چراغ بجھ جائے گا، جیسے صبح بتایا۔ ایک نسبت انہیں عکاسی ہوتی ہے، آدمی بیٹھ گیا اچھی مجلس میں آ کر جی، تو اس کو کچھ نورانیت نظر آتی ہے، مگر باہر نکلا ختم۔ بھائی یہ تو یہاں روشنی نظر آتی ہے، باہر نکلا رات میں تو باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے باہر۔ تو ایک نسبت القائی ہوتی ہے، چراغ جل رہا تھا، اس چراغ سے چراغ جلا لیا، اب اس کو لے جا رہا ہے، تو بھائی دیکھو تیل بتی کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، دھیان رکھنا پڑے گا جی، اور ہوا کے جھونکوں سے بھی بچا کے رکھنا پڑے گا۔ ہوا کا جھونکا اگر لگ گیا تو بجھ جائے گا، گناہ میں اگر لگ گئے تو پھر یہ بھائی نسبت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، پورے زور لگاؤ، دعا میں دوا میں ہر وقت اس طرح رہو جس طرح شیر خوار بچہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ماں باپ کے رحم و کرم پر زندہ ہوں، اسی طرح ہر مسلمان کو اس طرح رہے، بس میں اللہ کے رحم و کرم پر زندہ ہوں۔ جہاں چاروں طرف سے ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہوں جی، تو اندازہ لگاؤ اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنی نسبتوں کو بچانا، اپنے معمولات کے جذبوں کو بچانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا اہم کام ہے، اس وقت میں بڑا اہم کام ہے۔ وہ سب سے آسان طریقہ بچانے کا کیا ہے؟ اتباع سنت، جیسا کل میں سر بات بتایا، سب سے آسان طریقہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنی معرفت کا بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے جی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اتباع سنت۔
یہ ایسا نسخہ ہے قیامت تک کبھی پھیل ہونے والا نہیں ہے۔ اتباع سنت، کیسے بھی خطرناک سے خطرناک حالات پیش آ جائیں، بس سنتوں کو مضبوط پکڑ لو۔ اگر چاہتے ہیں ہمارے جذبے صحیح رہیں، ہمارا ایمان صحیح رہے، ہمارا راستہ صحیح رہے، ہم سلامت رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ ہے نہیں، کوئی شکل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے بچانے کا، بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتباع سنت۔ اس لیے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی سنتوں کا شور مچاؤ، سنتوں سے سب کو محبت ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، بھائی دیکھو، اختلافی بات مت کرو، نہ کسی کی موافقت کی کرو، نہ کسی کے اختلاف کی کرو، اپنے کام میں اتباع سنت میں لگے رہو۔ تمہیں کیا، نہ تو گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ دبنے کی ضرورت ہے، نہ بکنے کی ضرورت ہے۔ نہ ڈرو، نہ دبو، نہ بکو۔ مرکز میں سے بھائی کوئی سی جماعت آ جائے، کسی سے آ جائے، کوئی سے فرقے سے آ جائے، کسی جماعت سے آ جائے، نہ ڈرو، نہ دبو، نہ بکو، اتباع سنت۔ لا طاعت لمعصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی مخلوق کی طاعت نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ بس ہمیں تو ایسا ضابطہ بتا دیا ہے، سنت کے خلاف کام مت کرو، سنت کے مطابق اپنا کام کرتے رہو، سنتوں کو زندہ کرو۔ افریقہ جانا ہوا، ایک بہت پرانے مفتی صاحب، تبلیغ میں بھی لگے ہوئے، مدرسے میں بھی لگے ہوئے، خانقاہ میں بھی لگے ہوئے، بہت پرانے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہا جی یہ جھگڑے ہو رہے، کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا محنت کرو، کوشش کرو، حق کو تلاش کر لو، حق کو چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ حق کو تلاش کر لو، حق کو تلاش کر لو اپنی اصلاح کے لیے، حق کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں۔ لیکن بھائی حق کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، رات کو بلک کے رونا پڑے گا، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑے گی۔ ہم کیا جانے کیا حق ہے کیا نہ حق ہے، ہم کیا جانے بھائی۔ اس لیے دعا کرنا، دعا کرانا، اور کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو مضبوط پکڑنا، تب کہیں جا کر رستہ ہاتھ آئے گا، ایسے نہیں آنے گا۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ایمان کو سنبھالنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ سنبھالنا۔ اب ہاتھ میں انگارہ سنبھالنا کوئی آسان کام ہے؟ تو اسی طرح حق کو سنبھالنا کوئی آسان کام ہے؟ شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا، جو موجودہ شیخ الحدیث صاحب دارالعلوم کے، کہ یہ ہر شعبے کے بارے میں ہے، یہ صرف بازار والوں کے بارے میں نہیں ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حق کو سنبھالنا، ایمان کو سنبھالنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ سنبھالنا۔ یہ صرف بازار والوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر شعبے کے بارے میں ہے، چاہے کوئی تبلیغ میں رہتا ہو، چاہے کوئی مدرسے میں رہتا ہو، چاہے خانقاہ میں رہتا ہو، چاہے کوئی تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، ملازمت میں ہو، چاہے عرب میں ہو کہ عجم میں ہو، یہ ہر شعبے کے بارے میں ہے۔ حق کو پہچاننا، حق کو سمجھنا، حق پہ باقی رہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑا اہم کام۔ اب کمائی میں حق کو پہچاننا، حق کو پانا، تجارتوں میں حق کو پانا ہے۔ رات کی تقریر یاد ہے؟ بھول گئے سب؟ ملازمتوں میں، تجارتوں میں، زراعتوں میں حق کو سمجھنا اور حق پر قائم رہنا کوئی آسان کام ہے؟
مدرسوں میں حق کو پہچاننا اور حق پہ قائم رہنا، خانقاہ اور مراکز میں تبلیغ میں حق کو پہچاننا اور اس پر قائم رہنا کوئی آسان کام ہے؟ گہرائی سے سوچو، گہرائی سے، تو راہیں کھلیں گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے کہ آج کل حلال روزی کما لینا کتنا بڑا جہاد ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک وقت ایسا آئے گا سود کی غرض سے کوئی بچے گا۔ مسجدوں کے بل چڑھ رہے، بجلیوں کے، مدرسوں کی بجلیوں کے بل چڑھتے ہیں، خانقاہوں کے بجلیوں کے بل چڑھتے ہیں۔ گھروں کی بات نہیں، تجارتوں کی بات نہیں کر رہا میں مسجدوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا جب وہ بل پہ بل چڑھتے کیا پینلٹی لگنے لگتی؟ کیا وہ ان پہ سود نہیں چڑھتا ہے؟ بولو، کیا پھر یہ مدرسے والے سود نہیں دے رہے؟ کیا یہ تبلیغ والے پھر سود نہیں دے رہے؟ کیا یہ مسجد والے سود نہیں دے رہے؟ جب بجلی وصول کرتے ہو کیا مطلب ہے؟ ہر مہینہ کیوں نہیں داخل کرتے ہو؟ بولو بولو، جلدی بولو۔ جی سال بھر میں جمع کریں گے چھوٹ مل جائے گی، معافی۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سود پہ سود چڑھا جا رہا ہے، سب بے توجہی ہے، غفلت ہے یہ۔ سود کا لینا، سود کا دینا، نہیں سنا؟ سود کا لکھنا، خدا کی پناہ کس قدر ملعون کام، لعنت کے کام۔ الحمدللہ میرے پاس چار بل آتے ہیں، جی مرکز کا الگ آتا ہے، گھر کا الگ آتا ہے، اسکول کا الگ آتا ہے، جنگل کی بجلی کا الگ آتا ہے، الحمدللہ ہر مہینے داخل ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے روکنے کا؟ یہ بجلی وصول کی ہے تو مطلب کیا ہے روکنے کا؟ پھر معاملے کی صفائی کہاں ہو گئی؟ حسن معاملات کہاں ہو گیا؟ پھر حسن معاملات تو یہ ہر مہینے داخل کرو، اور نہیں داخل کرو گے پھر اگلے مہینے میں سود لگ کر آئے گا۔ بینکوں سے سود وصول کرتے رہو اور بلوں میں سود دیتے رہو تو کہاں بچے گا سود سے؟ پھر نہیں سمجھے؟ اب بھی بولتے ہیں چپ بیٹھے۔ ارے بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں ہاں بالکل۔ دہلی میں سیکورٹی جمع کراتے ہیں ہر کنیکشن پر، اور سیکورٹی 1000 2000 3000 روپے ہوتے ہیں، اور اس کے پیسے ہر مہینے تھوڑا یعنی سال میں ایک مرتبہ یعنی ریبیٹ کے نام سے ریڈیوس کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، ہاں وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں، وہ بھی سود ہی ہے ہمارے خیال میں۔ بھائی اس کے بارے میں معلومات کرو اپنے علاقے میں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں گئے تو ان سے مسئلہ معلوم کیا، فرمائیں یہاں کے مفتی سے معلوم کرو، وہ سمجھیں گے تمہارے بات کو۔ نہیں سمجھے؟ ہاں وہاں کے مفتی صاحب سے معلومات کرو، قاضی صاحب تمہارے یہاں رہتے ہیں، قاضی صاحب سے معلوم کرو۔ ہاں وہی قاضی کامل صاحب، ان سے معلومات کرو، ان کو پوری رپورٹ ہے ان کے پاس۔ یہ اپنے مفتی صاحب سے معلوم کریں گے، یہاں کے مفتی صاحب سے رابطہ کریں، ان کو پوری حالت دکھائیں، اور وہ مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے وہ پوری معلومات کریں کیا شکلیں ہیں۔ اس لیے میں رات کہا تھا نا، تو بہت ساری اسکیموں کا پتہ نہیں ہے کیا کیا ہو رہا ہے، بے توجہی ساری ہے ہر چیز کی۔ جی جب سوچتے ہیں نا کمائی کہیں سے ہو جائیں تو ساری چیزوں کی تحقیق کر کے کیسے کمائی ہوگی جی وہ ساری کرتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، شریعت کے مطابق چلو، سستی مت کرو۔ فاروقی صاحب سو ہی رہے تھے اب تک۔ جی فرمائیے۔ یہ بینک کا انٹرسٹ جو آتا ہے اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ رات نہیں آپ تو بیچ میں روک دیے تھے۔ رات جو ہے رات بتایا تھا نا، رات غیر حاضر تھے تم، مغرب بعد
आगे हाँ? बोल रहे थे, तशरीह थी कि उसमें ये बोल रहे थे कि वो बच्ची को उससे ज़कात देके। अच्छा समझ गए, हाँ इनको तो याद है। हाँ तो इसको सही मसरफ ये है, गैर मुस्लिम गरीब, गैर मुस्लिम गरीब को दे दो। अच्छा इस तस्रीर रह गई थी ये, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा वक्त याद दिला दी। गैर मुस्लिम हो और गरीब हो उसको दो। वहाँ से ले लो, वहाँ मत छोड़ो, बैंक में मत छोड़ो, वहाँ से ले लो, और गैर मुस्लिम हो और गरीब हो उसको दे दो। कितने बेचारे गरीब फिरते हैं, इनको तो सदका भी देना चाहिए। नफली सदका हमें अपने पैसों का जी असली पैसों का सदका भी देना चाहिए जी। और वो माल उन्हीं के पास चला जावे, कितना बढ़िया है। तो जो गैर मुस्लिम है, गरीब है, ये सब वहाँ पहुँचा दो जो बैंकों से मिलता है पैसा जमा करने पर। वाह जी वाह मास्टर जी, आपने बहुत अच्छे वक्त पर बात बताई माशाअल्लाह प्रोफेसर साहब। तो भाई ये सब बातों का ध्यान रखो कि अल्लाह ने सलाहियत दी है अंदर में हक़ को पहचानने की। हक़ को पहचानो और हक़ पे डटो, हक़ पे डटो। हाँ, हक़ को पहचानो, हक़ पे डटो, ताकि ख़त्म ईमान पर हो जाए। एक आदमी तो मशवरा दे कि मस्जिद में बैतुल खला वगैरह बन रहे हैं तो उसमें दे सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते। मज़ाहिर उलूम से फतवा लिया था, इनको सराहतन मना कर दिया। ये प्रोफेसर साहब की गलती नहीं, ये हमारी गलती है। हमारे कुछ लोगों ने कर दिया काम शुरू। हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह बहुत बिगड़े थे इस बात पर। पता नहीं इन्होंने कहाँ से मसला निकाल लिया है, लो इन्हें बैतुल खला में लगा दे, पता नहीं इन्होंने कहाँ से मसला निकाल लिया है। अब आवाम जो है वो लाती है, वो यूँ कहते हैं कि तुम वहाँ लगाते हो, हम अपने भैंसों के नीचे लगाएंगे इसको। ये हम ही ने बिगाड़ा है इनको, ये हम ही ने बिगाड़ा है इनको। ये आवाम को खवास ने बिगाड़ा है। खवास ने कहना शुरू कर दिया इसको बैतुल खला में लगा दो, तो आवाम ने कहा हम अपने भैंसों के नीचे लगा लेंगे, हमारी भैंसों की बैतुल खला में लगेगा। तो ये खवास ही बिगाड़ते हैं आवाम। भाई हमारे मशाइख ने हमें सही रास्ता दिखाया है, इसलिए भाई देखो तुम्हारी जिम्मेदारी है, आगे अपने सही रास्ता दिखाओ भाई दोस्तों। कतन इसकी गुंजाइश नहीं कि बैतुल खला में लगाए, क्योंकि गंदी चीज़ें गंदी जगह में लग जाएगी। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं कहाँ से दलाइल निकाल लेते हैं अपनी अकल से, अकल के घोड़े दौड़ाते हैं हर जगह पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई देखो, तहत हक़ को तलाश करो है, ये ना देखो, हक़ को तलाश करो, हर लाइन में हक़ को तलाश करो और उस पर डट जाओ। कैसे भी हालात आवें हक़ पर डटे रहो। बहुत नाजुक मसाइल है इस वक्त में जी। हक़ पर रहना, सिरात मुस्तकीम पर रहना बड़ा अहम काम है। इफ़रात तफरीत से बचकर बिल्कुल मुअतदिल नॉर्मल बन जाना, और नॉर्मल बने रहना और मुअतदिल बने रहना, ये कोई गुड़िया का खेल नहीं है। जी मजबूरी है जी, बच्चों की फ़ीस दाखिल करनी थी इसलिए लोन लेना पड़ा है। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, रब अल्लाह है, मुलाजमत अल्लाह नहीं है। रब अल्लाह है, रब हमारी मुलाजमतें नहीं हैं। रब जो है ये डिगरिया नहीं है, रब अल्लाह है। हमें पेट पर पत्थर बांधने की तालीम दी गई है, हमें सूद पे नहीं लगाया है। और अगर आप तहकीक करें इन लोगों की जो कहते हैं कि हमने मजबूरी, हमारे सामने ये मजबूरी, फ़ीस दाखिल करनी थी, ये पहले गड़बड़ की है इसने कुछ। इसने पैसे को नाजायज़ सरफ किया है, मकानों में और शादियों में, कचहरियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ नाजायज़ पैसा बर्बाद किया है, इसलिए ये हालात बने हैं। तहकीक करो पहले पूरी तय। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, संभल के रहो, संभल के चलो, शुरू से संभल के चलो, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आने की। फजूल खर्ची में ये सब कर्जे लेने पड़ते हैं। वक्त में फजूल खर्ची, माल में फजूल खर्ची, वक्त में फजूल खर्ची, वक्त बर्बाद किया है, पैसा बर्बाद किया है जी। इस बिना पर ये हालात बने हैं कि ये लोन पे जा रहा है। तन्हाई में बैठकर सोचो, गौर करो, फिक्र करो।
अब कहता है कि मेरी मजबूरी है, क्या करूँ, मैं लोन ना लूँ तो मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी तूने खुद पैदा की है, जिसको तू मजबूरी कह रहा, मजबूरी नहीं है, लेकिन जिसको तू मजबूरी कह रहा है ये तेरे हाथों की करतूत है। तूने पैसे को बर्बाद किया पहले, सोच समझ के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जिसने मशवरे से काम किया वो बर्बाद नहीं हुआ है। कारोबार करेंगे तो टॉप गियर लगाएंगे, सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। एक सऊदी से कमा के लाया, करोड़ रुपया लगा दिया, कभी दुकान नहीं की है और करोड़ रुपया लगा खड़ा हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये सब बेतवज्जो ही है। कमाने में बेहतियाती और खर्च करने में बेहतियाती, कंगाल बने खड़े हैं करोड़पति। समझो बात को। एक आदमी आया जी, मैंने 4 कारोबार किए हैं, अजी एक भी नहीं चला। मैं बता क्या क्या किए, वो सारे बिल्कुल टॉप गियर। बताओ, मोटरसाइकिल में टॉप गियर लगाया, पहला गियर लगेगा? बोलते ही नहीं, पहला ही गियर लगाना पड़ता है, और जब टॉप गियर पहला गियर बक्सा खतरे में आ जाएगा। कल नहीं बताया था क्या क्या मारवाड़ी वो अपने बच्चे को पहला गियर लगाते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं मजदूरी कर, अपनी दुकान पे जब बिठाऊंगा तुझको पहले मजदूरी करके सीख के आ। करोड़पति अरबों खरबों वाला है मारवाड़ी, और वो अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेज रहा। क्यों भेज रहा है? वो पहला गियर लगा रहा है। हमारे शेख साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेहट रायपुर के पास, हाँ, वहाँ पर एक आदमी ने, वो हलीम होता है ना, हलीम, वो एक छोटे से बर्तन में लेके बैठा रोड पे किनारे पे। वो खूब चला तो फिर उसने एक रेड़ी ले ली, रेड़ी पे रख कर बेचने लगा। फिर वो खूब चली, फिर एक छोटी सी दुकान बना ली, फिर वो खूब चली, अब उसने होटल बना, पूरा होटल चल रहा है। देखो पहला गियर लगाया ना। अब जो काम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता है वो मजबूत होता है। और सहारनपुर में एक आदमी ने एकदम 20 लाख रुपए लगाकर दुकान की, वो रोड पे बैठा हुआ है, इसने टॉप गियर लगा दिया। ये हमारे शेख साहब रहमतुल्लाह ने हमें समझाया था। ये सारी बेहतियाती है। जिसने 20 लाख रुपए बर्बाद कर दिया टॉप गियर लगा के, अब वो लोन नहीं लेगा और क्या करेगा वो? ये सारी बेहतियाती मुसलमान करता है, मशवरा नहीं करता है। ये सोच समझ के नहीं चलता है, ना अपनी समझ से काम लेता है, ना दूसरे की समझ से काम लेता है। ये सारी बातों की तरफ ध्यान दौड़ाओ और समझो और गौर करो, फिक्र करो, इन बातों का शोर मिचाओ। अल्लाह मुझे भी तुम्हें तौफीक अता फरमाए। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौन है बैत होने वाले? जो बैत होने वाले हैं, मर्द हो कि औरत हो, जिस तरह मैं कहूँ इस तरह कहते रहें। निकाह भी हो रहा है, निकाह में एजाब कबूल किस तरह? निकाह किसका निकाह? हमारे जो कल जो बात हुई। अच्छा, यहाँ जाओ भाई, यहाँ जाओ। नहीं, वालेकुम सलाम, इस वक्त मशगूल हूँ, एजाब कबूल फिर फ़ोन कर ले थोड़ी देर में। सलाम, यहाँ जाओ। एजाब कबूल की शक्ल क्या? हाँ, पहले यहाँ से आओ तुम, पहले इसका मसला निपटाएंगे, फिर इनको भी तो बैत करना। हाँ, पहले इनका निकाह पढ़ा दें। तुम्हारे वो यहीं पर है। देखो ये जो नौ मुस्लिम है, क्या नाम रखा उसका? नाम क्या है भाभी का? अंजुम। ये जो अंजुम है, मैं जिस तरह कलमा पढ़ाऊँ इस तरह ये कलमा पढ़ें और नीयत कर लें। अरे भाई बैठ जाओ भाई, क्या हो रहा भाई? जानने वाला खड़ा होना चाहिए। ये सब गड़बड़ करते हैं। पहले उनको पहले उनकी ईमान की तजदीद करते हैं। पहले से भी ईमान वाली समझ लो, लेकिन अब फिर दोबारा तजदीद। इसको अंजुमन को कलमा पढ़वाना है। यूनुस की जो अहलिया है अंजुमन, इसको कलमा पढ़ाना है। ये पहले कलमा पढ़ें। देखो ये नीयत कर लो कि अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, हमें अपने खालिक की बात माननी है। आज तक जो कुछ हमने किया है, अल्लाह को नाराज़ किया है, उस सब से हम तौबा करते हैं और हम जो है वो अपने ईमान को मज़बूत पकड़ते हैं। जिस तरह मैं कहूँ इस तरह कहें, अशहदु अल्ला इलाहा
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. یہ اپنی زبان سے اس کا اپنی زبان میں بھی کہہ لیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پوجنے کے قابل نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. بس یہ کلمہ جب پڑھ لیا اور دل سے مان لیا کہ معبود صرف ایک ہے اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں، ان کی رسالت کے قائل ہونا، بس اب انشاءاللہ مسلمان بن گئے الحمدللہ. پکا ارادہ رکھیں، حالات کچھ بھی آئیں لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمیشہ کے لیے ایمان کو رکھنا ہے، بچانا ہے انشاءاللہ. اب جو ہے دوبارہ پھر نکاح ہو جائے، پہلے بھی نکاح ہو گیا ہو چاہے اب پھر دوبارہ نکاح ہو جائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انجمن اجازت دے مجھ کو، میں اس کا نکاح کر دوں، اس کی طرف سے وکیل بن کر. یہ اپنی زبان سے کہے، آپ جائیں، یہ اپنی زبان سے بول کر کہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، میرا نکاح پڑھ دو ان سے. بھائی مہر جو کم سے کم ہے جو بھائی 7,000 روپے کم سے کم ہے. دے دو گے نقد؟ ابھی کاش دے دو، کل دے دو. ہاں کتنا دے سکتے ہو نقد؟ 7,000. ہاں 7,000 مہر. انجمن کے ابا کا نام کشوری لال. یہ ہو گیا. مسمات انجمن بنت کشوری لال بعوض مہر 7,000 روپے، ایک وکیل 2 گواہ. ان کے اس پورے مجمع کے سامنے آپ کو اس کو زوجہ بنا کر دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. اب جو ہے وہ جو بیت ہونے والے ہیں مردوں کی عورت، جس طرح میں کہوں اس طرح کہتے رہیں سب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہم ایمان لائے، توجہ کے ساتھ کہیں بھائی، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے سب فرشتوں پر، اس کے سب رسولوں پر، اس کی سب کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ ایمان بن گیا ہے۔ انجمن اچھی طرح سمجھ لے اور تم بھی اچھی طرح سمجھ لو، یہ ایمان ہے۔ یہ ان چیزوں کو ماننا، ان چیزوں کے ماننے سے ہی مومن بنتا ہے۔ جو مسلمان پہلے کا مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، لیکن وہ ان کو نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں، وہ اللہ کی فہرست میں مسلمان نہیں ہے، دنیا کی فہرست میں مسلمان ہوتا رہے، کچھ نہیں ہونے کا۔ اس لیے پھر دوبارہ توجہ کے ساتھ کہیں، سب کہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے سب فرشتوں پر، اس کے سب رسولوں پر، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن عمل جو ہوگا وہ آخری نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا، ساری کتابوں پر، یعنی جتنی آسمانی کتابیں آئی ہم سب کو مانتے ہیں، ہماری تعداد معلوم ہو کہ نہ ہو، سب کو مانتے ہیں ہم، لیکن عمل قرآن پاک پر ہوگا، سب سے آخری کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے۔ اور ایمان لائے ہم قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، نفع ہو کہ نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا سے، قتل سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، بہتان سے، بد زبانی سے، بد نگاہی سے، بد گمانی سے، ناحق مال کھانے سے اور ہر طرح کے گناہ سے ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ بس اب جو کام کرنا اسے غور سے سنیں۔ یہ جو نئی مسلمان بنی ہے، یہ روزانہ سہولت کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے سیکھتے رہیں، ایمان کو سیکھیں۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے، بعد میں ہم نے نماز سیکھی ہے۔ ہاں، ایمان، یقین ہی کا نام ایمان ہے۔ یقین بنائیں، سوچیں، غور کریں، فکر کریں۔ نماز تو آج سے شروع کر دیں، یہ نہیں کہ نماز بعد میں پڑھیں گے، نماز آج سے شروع کر دیں، سارے کام شروع کر دیں، مگر سیکھ کر کریں، یعنی سیکھتے رہیں۔ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے، ایمان بھی سیکھیں، نماز بھی سیکھیں، ساری چیزیں سیکھنی شروع کر دیں توجہ کے ساتھ۔ اور تیسرا کلمہ، یہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز 5 وقت کی نماز جو فرض ہیں، نماز کا پورا اہتمام رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں گھر میں اول وقت میں نماز پڑھیں۔ اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو تیسرا کلمہ ہی پڑھتے رہیں نماز میں۔ الحمد شریف بھی یاد نہیں ہے تو تیسرا کلمہ ہی پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں، نماز پڑھنی ہے اور سیکھنا شروع رکھیں، سیکھتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا پڑھنا سنت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ کوئی الجھن ہو کسی بھی طرح کی، ٹینشن ہو تو الحمد شریف، آیت الکرسی، چاروں قل پڑھ کے ہاتھ تو پھونک مار کے تو پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیں، ہر نماز کے بعد سونے سے پہلے۔ قرآن پاک کو سیکھو، بڑے بچوں کو سکھاؤ، خود بھی سیکھو، روزانہ پڑھو، ایک پارہ کم سے کم ہے۔ جو حافظ ہیں نفلوں میں نماز میں پڑھیں، جو حافظ نہیں دیکھ کر پڑھیں، اور اس کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دیکھو، چاند کی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، چاند کی تاریخ یاد رکھنا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، روزانہ ایک پارہ پڑھتے رہو۔ کوئی پوچھے چاند کی تاریخ کیا ہے، دیکھ لو میں نے آج کون سا پارہ پڑھا ہے، بس وہ تمہارے یاد رہے گی، چاند کی تاریخ بھی یاد رہے گی، روزانہ ایک پارہ پڑھتے رہو۔
ہر مہینے قرآن پاک پورا ہوتا رہے گا، قرآن پاک کا حق ادا ہوگا۔ کم سے کم ہے ایک مہینے میں ایک قرآن پاک کا پڑھنا، یہ اس کی حق کی ادائیگی ہے۔ قرآن پاک کو سیکھو، صحیح پڑھو۔ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صرف 3 تسبیحیں، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک تسبیح درود شریف کے اللہم صلی اللہ بارک، سب سے افضل یہی ہے، اس کے بعد افضل ہے جس میں جی لگے، چھوٹا ہو کے بڑا۔ اور تیسری تسبیح ہے استغفار کی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 3 تسبیح، تینوں کی ایک ایک تسبیح صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ صبح فجر، صبح صادق ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور شام کو عصر کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پابندی کے ساتھ۔ پابندی کے تھوڑے دنوں ذرا محسوس سا ہوگا، پھر ایسی عادت پڑ جائے گی، اس کی برکتیں الگ نظر آئیں گی، پتہ بھی نہیں چلنا کہ تسبیح پوری جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جس طرح نماز میں بیٹھتے اس طرح بیٹھ کر دعا مانگے، کسی کو کوئی مجبوری ہے تو الگ ہے، ورنہ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں دل اوپر کو رہے، نظر نیچی رہے، پورے توجہ کے ساتھ دعا مانگے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یقین کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا بھی ہمارا بھی ہے اللہ ایمان کامل فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کو ایمان کامل نصیب فرما، دائمی ایمان عطا فرما۔ یا اللہ حالات کو سازگار فرما، یا اللہ حالات کو سازگار فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ معمولات کی پابندی کی نصیب فرما، اس بیت کو قبول فرما، ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما، اپنی معرفت کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو پکا مسلمان فرما، ظاہر باطن کپڑے چہرے سب سنت کے مطابق فرما۔ یا اللہ سارے غیر ایمان والوں کو ایمان عطا فرما۔ یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہ و مراکز تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما، ان کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ہر جگہ پر تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما، ہر گھر میں تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما، حسن انتظام نصیب فرما۔ یا اللہ شریف پردہ نصیب فرما، 100% دینداری عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما۔ یا اللہ سفر میں، حضر میں، قبر میں، شرم پل صراط پر عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی آج تک بیت ہیں اللہ میری بھی ان کی بھی اصلاح فرما۔ یا اللہ اصلاح آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ یا اللہ ہم سب محتاج ہیں، یا اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت کی بھیک عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ثابت قدمی کی بھیک عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جہالتوں کو ختم فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ بیداری عطا فرما۔ یا اللہ غفلتوں کو ختم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کا انتظام فرما، مکمل بہت بیمار اللہ شفا عطا فرما۔ یا اللہ اور بیماروں کی خبریں ہیں، یا اللہ سب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما، عصب و تعصب کے نہ کفریہ شرکیہ سے اللہ نجات نصیب فرما۔ یا اللہ رگ رگ میں نورانیت عطا فرما۔ جتنے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، متوقع ہیں، ان کے ہماری سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ ہم سب کے ہمارے ابوجداد اساتذہ کرام، مشائخ کرام، دوست احباب، مسلم مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے سب دعاؤں کو عبادت و قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا مجیب یا مجیب یا مجیب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ ہر جمعرات کو رات کے 8:30 بجے